آپ سے پوچھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، ان میں سے کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ اللہ فرماتا ہے کذالک ای کما قال ہؤلاء، جیسے ان لوگوں نے کہا ویسے ہی قال الذین من قبلہم، ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے کہا تھا۔ کون لوگ؟ تو کہتے من کفار الامم الماضیہ بانبیائہم، گزری ہوئی قوموں کے کفار جو ہیں انہوں نے اپنی انبیاء سے ایسی ہی باتیں کی تھی۔ کیسی باتیں؟ مثل قولہم، ان لوگوں کے کہنے ہی کی طرح۔ اب ان لوگوں کے ہی کہنے کی طرح مطلب کیا؟ ان لوگوں کے کہنے کی طرح تو کہتے من التعنت وطلب الآیات، میں بیانیہ ہے، کہتے جیسے سرکشی ہٹ دھرمی، تعنت کا معنی ہوتا ہے سرکشی ہٹ دھرمی، کہتے جس ہٹ دھرمی سے اور جس سرکشی سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، وطلب الآیات، اور جس طرح سے یہ لوگ نئی نئی نشانیوں کو طلب کرتے ہیں، اسی طرح سے پچھلے انبیاءوں سے بھی ان کے قوموں نے ویسے ہی کیا ہے۔ سمجھ میں آگے بیٹا بات؟ اللہ فرماتا ہے تشابہت قلوبہم فی الکفر والعناد، کہتے کفر اور عناد میں، کفر اور سرکشی اور ہٹ دھرمی میں ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ آپ کے زمانے کے جو کفار ہیں ان کے اور پچھلے امتیں جو گزری تھیں ان کے جو کفار تھے، دونوں کے دل کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں کفر اور سرکشی کے معاملے میں۔ کہتے فی عناد سرکشی سرکشی ہٹ دھرمی نا، اسی کو عناد کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فیہ تسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے نا، رب قدیر کی بارگاہ سے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اطمینان رکھیے، یہ لوگ جب اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں تو آپ ان کو جو ہے بہت زیادہ فکر مند نہ ہو جائیں، اور اپنے آپ کو آپ جو ہے اپنی طبیعت آپ نہ بگاڑ لیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں سوچ کر کے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بلا شبہ ہم نشانیوں کو بیان فرماتے ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے، یعلمون انہا آیات فیؤمنون بہا، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، اور پھر اس پر کیا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی جو لوگ حقیقی اعتبار سے سچائی کو قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک نشانی کافی ہوتی ہے، وہ ایک نشانی دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد یقین کر لیتے ہیں اور اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ہے نا، ان کے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں فاقتراح آیت معها تعنت، تو اس آیت کے ہونے کے باوجود پھر ایک آیت کو طلب کرنا، پھر ایک نشانی کو طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ تعنت اور سرکشی ہے۔ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے جب وہ ٹھان کر کے بیٹھا ہو کہ مجھے سامنے والے کی بات نہیں ماننی ہے، جب پہلے سے ٹھان کر کے بیٹھ گیا کہ مجھے ماننا ہی نہیں ہے، تب سامنے والا دلیلیں دے گا، جتنی بھی دلیلیں دے گا یہ دوسری دلیلیں طلب کرے گا، بس نہیں، کیونکہ جب اس کو ماننا ہی نہیں ہے تو کتنی بھی دلیلیں اس کے سامنے دی جائیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پر میری بات اسی کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو عقل والے ہوتے ہیں، جن کو حقیقت کے اعتبار سے حق کی پیروی کرنی ہوتی ہے، ایمان کو قبول کرنا ہوتا ہے، تو وہ ایک نشانی دیکھتے ہیں، ایک معجزہ دیکھتے ہیں اور پھر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اور ایک معجزہ طلب کرنا، پھر اور ایک معجزہ طلب کرنا، پھر اور ایک معجزہ طلب کرنا، اس طرح سے کرنا، یہ کیا ہے؟ تعنت اور سرکشی ہے۔ بات سمجھ میں آگے بیٹا؟ سرکشی ہٹ دھرمی، سرکشی جان بوجھ کر کے بھی انجانے بننا، ہٹ دھرمی جس کو کہتے ہیں نا، جان رہا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ سچ ہے، اس کے باوجود اپنے روش پر برقرار ہے اور اس کو چھٹلا رہا ہے، تو اسی کو سرکشی کہتے ہیں۔ سرکشی ہٹ دھرمی تعنت ہے نا، سمجھ میں آگئی بات؟ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، بلا شبہ ہم نے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ بھیجا ہے، اس حال میں کہ بشارت آپ سناتے ہیں، بشارت دیتا ہوا اور ڈر سناتے ہوئے، ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جہنمیوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس میں بھی تسلی دی گئی کہ کفار جو کہتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں لے کر کے آئیں وہ غلط کہتے ہیں، ہم بلا شبہ آپ کو واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور پھر یہ بھی واضح فرما دیا کہ آپ کی بات سن کر کے، آپ کی دعوت ایمانی کو سن کر کے اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو بھی آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ میں آخر کیسے کروں کہ یہ لوگ میری بات مان جائیں، یا پھر یہ لوگ میری بات کیوں نہیں مان رہے ہیں۔ اس طرح سے آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جہنمیوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ بھائی فلاں شخص جہنمی ہوا تو کیوں ہوا۔ آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا تھا، آپ نے پہنچا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اب ماننا نہ ماننا، ایمان لانا نہ لانا، وہ سامنے والے کا کام ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے کہتے ہیں انا ارسلناک، بلا شبہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، حق کے ساتھ، حق سے مراد کہتے ہیں بالہدیٰ، یعنی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اس حال میں کہ بشیرن، یہ کاف ضمیر سے حال واقع ہو رہا ہے بیٹا، کہتے ہیں بشیرن من اجاب الیہ، یعنی جو اس دعوت کی طرف، یعنی جو اس حق کی طرف جو ہے وہ
قبول کر لے گا، حق کی دعوت کو قبول کر لے گا، اس کے لیے آپ بشارت دیتے ہیں، بشارت دینے والے ہیں بالجنتی، کس چیز کی بشارت؟ جنت کی بشارت دینے والے ہیں۔ وَنَذِيرًا، اور آپ نذیر ہیں، مطلب ڈر سنانے والے ہیں، اس کے لیے کہتے ہیں من لم یجب، ان لوگوں کے لیے جو دعوت کو قبول نہیں کرتے، آپ کی بات کو نہیں مانتے، اس چیز سے ڈر سنانے والے کہتے ہیں بالنار، یعنی جو آپ کی دعوت کو لبیک نہ کہیں ان کو آپ جو ہے جہنم کا خوف دلانے والے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہتے وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جہنمیوں سے آپ کے متعلق، جہنمیوں سے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، جہنمیوں کے متعلق آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ 2 منٹ بیٹا۔ ہاں، اصحاب الجحیم، الجحیم کی تفسیر فرماتے ہیں النار، یعنی جہنمیوں کے متعلق جو ہے آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب جہنمیوں سے مراد کرتے ہیں الکفار، یعنی کفار کے متعلق آپ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ کس چیز کا، کیا چیز پوچھی نہیں جائے گی؟ تو کہتے ہیں ما لہم لم یؤمنوا، کہ ان کا کیا معاملہ تھا کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح سے آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ بھئی وہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، کہتے ہیں انما علیک البلاغ، آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے، آپ نے پہنچا دیا، بات پہنچا دی، بات ختم ہو گئی۔ اب سامنے والا ایمان کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے وہ اس کی بات۔ کہتے ہیں انما علیک البلاغ، اور آپ کے اوپر تو صرف پہنچا دینا ہے۔ کہتے ہیں وفی قرات بجزم تسأل نہیا، مشہور جو قرات ہے وہ مضارع کی ہے قرات کہ لا تسأل، آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا، اور یہ قرات جو ہے نہیں کی ہے بیٹا، یعنی لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہنمیوں کے متعلق سوال نہ کریں، مطلب معنی پورا بدل جائے گا۔ معنی یہ ہوگا کہ آپ جہنمیوں کی سفارش نہ کریں، مطلب جو جہنمی ہے وہ جہنم ہی میں جائیں گے، ان کے متعلق آپ سفارش نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ کوئی سفارش مانی نہیں جائے گی۔ سمجھ میری بات؟ مومن کے لیے سفارش جو ہے قبول کی جاتی ہے، کفار کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو کافر ہیں وہ جہنم ہی میں جلیں گے، ان کے متعلق آپ کوئی بھی سوال نہ کریں، ان کے متعلق آپ کوئی بھی جو ہے کیا کہتے ہیں سفارش وغیرہ نہ کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ چلو ایک اور آیت پڑھ لو۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور یہودی ہرگز آپ سے خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے، وَلَا النَّصَارَىٰ، اور نہ ہی نصرانی، یعنی نہ تو یہودی آپ سے خوش ہوں گے نہ تو نصرانی آپ سے خوش ہوں گے۔ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں، یعنی وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے معاذ اللہ یہودی بن جائیں یا نصرانی بن جائیں۔ اگر آپ یہودی بن جائیں گے تو ہی یہودی آپ سے خوش ہوں گے، یا آپ نصرانی بن جائیں گے تو ہی نصارا آپ سے خوش ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ جو چاہے ان کو نشانیاں پیش کر دو، جو چاہے آپ ادھر کی دنیا ادھر کر دو، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ سمجھ میری بات؟ تو یہ پہلے سے خبر کر دی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ آپ سے یہودی خوش نہیں ہوں گے اور نہ ہی نصارا، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان ھدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے وہی کیا ہے؟ سچی ہدایت ہے، یعنی جو اسلام ہے وہی سچی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، بفرض محال اگر آپ نے ان کے خواہشات کی پیروی کی، احوا ہوا کی جمع ہے، خواہشات نفسانی کو کہتے ہیں، ہے نا، بفرض محال۔ یہ دیکھیے یہاں پر خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جا رہا ہے، لیکن مراد جو ہے امت ہے، کیونکہ ان کے خواہشات کی پیروی کرنا نبی کے لیے تو محال ہے، کوئی بھی نبی جو ہے وہ حرام کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر خطاب سرکار کو ہے، لیکن مراد کون ہے؟ امتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا، تو کہتے ہیں ما لک من اللہ من ولی، تو آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کوئی بھی دوست نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تفسیر دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہود اور نصارا آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی ملت کی پیروی کر لیں، مطلب ان دین ہوں، یعنی ان کی ملت کی، ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ آپ فرما دیجئے کہ بے شک اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کی ہدایت سے مراد کہتے ہیں الاسلام، یعنی جو اسلام ہے هو الہدی، یہی کیا ہے؟ سچی ہدایت ہے۔ وما عداہ ضلال، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ سب کے سب کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اسلام کے علاوہ جو بھی ہے وہ گمراہی ہے، کوئی بھی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو چاہے گا تو ہرگز اس سے اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے
दलालुन, और जो इसके अलावा है वो गुमराही है। वला इन इत्तबाअता, वला इन में जो लाम है उसके बारे में फरमाते लामु कसमी, ये लाम कसम है, माने में ताकीद पैदा करने के लिए लाते हैं। अगर तुमने पैरवी कर ली उनकी ख्वाहिशात की, उनकी ख्वाहिशात से मुराद कहते हैं अल्लती यदऊनका इलैहा, वो ख्वाहिशात जिनकी तरफ आपको दावत देते हैं, है ना, फर्जन बफर्ज मुहाल, यानी ऐसा होता नहीं है, फर्ज कर लो बिल फर्ज अगर ऐसा हो, बादल लदी जाअका मिनल इल्म, बाद इसके कि आपके पास आ चुका इल्म में से, इल्म से मुराद मतलब कहते हैं अल-वही मिन अल्लाह, यानी अल्लाह की जानिब से जो वही आ चुकी है, उस वही के आने के बावजूद अगर आप उनकी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं तो मालका ऐ मुखातब, तुम्हारे लिए नहीं है मिन अल्लाह, अल्लाह की जानिब से भी वलीकिन कोई भी ऐसा दोस्त यहफज़ुका जो तुम्हारी हिफाजत करेगा, वला नसीरन, और ना ही कोई ऐसा मददगार, यमनउका मिन्हु, जो अल्लाह से यानी अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें रोक दे, मना कर दे। बात समझ में आ गई जी? आप जान लोग हमारे रहने दीजिए।